السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سابقوا الى مغفرة من ربکم وجنة ارضها كأرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسوله ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ برادران اسلام، محترم بزرگ و دوستو اور عزیز طلباء، ساری تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہم سب کو پیدا کیا، ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، آگے پیچھے کے سارے حالات سے وہ واقف ہے، نہ اسے نیند آتی ہے نہ نون آتی ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے ذریعے سے ہمیں دنیا اور آخرت کی نجات کا راستہ آپ نے اللہ کی طرف سے ہمیں بتایا ہے۔ دوستو، گزشتہ بار سورہ حدید کی 2 آیتیں تلاوت کی گئی تھیں، ایک آیت نمبر 20 اور 21۔ گزشتہ بار 20ویں آیت کی کچھ ترجمانی ہوئی، آج اسی کا کنٹینیوشن ہے کہ آیت نمبر 21 سورہ حدید کی ہے۔ گزشتہ بار کے مضامین کو ذہن میں رکھیں، پھر اس کے بعد دوسری آیت میں ایک لاہ عمل ہمارے لیے ایک منظم طریقے سے ایک ایجنڈا ہے زندگی کے لیے۔ گزشتہ بار کی آیت میں احساس دلایا گیا یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل، ایک تماشا ہے، دل بہلاوا ہے، مال اور اولاد کی کثرت ہے، تفاخر ہے، ڈیکوریٹ ہے۔ اس کی ایک مثال دے کر اللہ نے قرآن میں سمجھایا، اس دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے ایک زوردار بارش ہوئی، کھیت لہلہانے لگے، پھر کھیتی پک کر زرد ہونے لگی، پھر بینج اٹھے اور وہ پھر خوش ہو گئی اور چورا چورا ہو کر ختم ہو گئی۔ یہ دنیا کی مثال ہے، اور یہ دنیا میں جو ہے آدمی کبھی بھی کسی وقت پر بھی اس دنیا سے اس کا جانا ضروری ہے، لیکن کامیاب زندگی اللہ کے نگاہ میں وہ ہے جو اللہ کی مرضی اور منشے کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اپنے نفس کو قابو میں رکھیں اور جو ہے برائیات منکرات سے بچے رہیں اور نیکی کا حکم دیں، اور زندگی کا ایک مقصد متعین کریں کہ ہم ایسی زندگی گزاریں گے جو اللہ رسول نے ہمارے لیے گائیڈ لائنز دی ہے، اور اس زندگی میں ہمارے لیے نجات بھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی ہے اور خوشیاں بھی ہے، ساری دولتیں ملنے والی۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں حکم یہ دیا گیا ہے کہ دیکھو، یہ زندگی آسانی سے نہیں ملنے والی ہے۔ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتا ہے، جد و جہد ہونی پڑتی ہے، اور اس کے بعد جا کر چیز ملتی ہے آپ کو۔ بغیر محنت کے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اگر آدمی یہ سوچے کہ میں بیٹھ کر دعا کرتا رہوں اور کامیابی ہو جائے تو نہیں ہے۔ محنت ہو، جد و جہد ہو، کوشش ہو، اسٹرگل ہو، پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ بھی ہو، اور جو ہے دعائیں کرے، یقیناً اس کی دعائیں رنگ لاتی ہیں، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں گے مکی اور مدنی دور کے اندر
مصائب آئے، پریشانی آئے، مشکلات آئے، جنگیں ہوئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ایک جگہ بیٹھ کر دعائیں نہیں کی. دعاؤں کے ساتھ آپ نے تدبیریں کی، پلاننگ کی، منظم پلاننگ کی، محنت کی، جد و جہد کیے، پھر اللہ کی ذات پہ بھی بھروسہ رکھے اور دعائیں کیے تو وہ دعائیں کامیاب ہوتی ہیں. اسی طریقے سے ہماری محنت، ہماری نیت، ہمارا ایم، ہمارا مقصد یہی ہو کہ ایسے کام کریں جو ہم کامیابی کی طرف جائیں. وہ دعا جو ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر آدمی مسلمان کرتا ہے، اگر وہ اس دعا کے اس جملے کو سمجھ جائے اور اس کیفیت سے وہ دعا کرے، یقیناً اس کی دعا اپنی زندگی اور آخرت کے اندر رنگ لائے گی. وہ دعا ہر رکعت میں اندر یہی کرتا ہے کہ آدمی کو کامیابی کے لیے کیا کیا چاہیے، اس کی کوئی لیسٹ نہیں ہو سکتی، کوئی عزائم نہیں ہو سکتے، نیور اینڈنگ ہے سمجھیے. لیکن اللہ نے کامیاب زندگی کا راستہ اور دعا کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی بتایا کہ جس میں آپ دعا کرتے ہیں رکعت میں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ بتا دے. یہ جملہ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں ہم، اور یہ جملہ معمولی جملہ نہیں ہے. یہ وہ راستہ ہے جس کے اپنانے سے ہماری دنیا بنتی ہے، آخرت میں نجات بھی ہے، اور یہ وہ راستہ ہے جس کے اپنانے سے ہمیں سیدھا جنت تک لے جاتی ہے. یہ وہ راستہ ہے جس کو انبیاء نے اپنایا، یہ وہ راستہ ہے جس کو شہداء نے اپنایا، یہ وہ راستہ ہے جس کو صالحین نے اپنایا، اور وہی راستہ ہر رکعت میں ہم دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ چلا دے ہمیں، ایسا راستہ جس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، کوئی وسوسے نہ ہو، شیطان کا غلبہ نہ ہو، دنیا کی رغبتیں نہ ہو، ناجائز چیزیں نہ ہو. یہ تمام چیزوں سے کٹ کر ایک دعا ہم کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ بتا دے. اب اسی طریقے سے آگے بڑھنے کے لیے اس دنیا کی زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ دوسری آیت میں کہا گیا ہے. کیا کہا گیا ہے؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم. دیکھو دوڑو، تم سبقت لے جاؤ. کمپٹیشن ہوتا ہے کہ نیک کاموں کے اندر، اچھائیوں کے اندر، اچھے چیزوں کے اندر اس سے زیادہ میں آگے بڑھ جاؤں گا. خیرات کے اندر اس سے زیادہ میں آگے بڑھ جاؤں گا. صحابہ کرام کے اندر یہی کیفیت تھی، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا کمپٹیشن تھا، ثواب کے کمانے میں جو ہے کمپٹیشن تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک جنگ کے موقع پر صحابہ کو اعلان کیا کہ دیکھو راہ میں خدا میں جو بھی ہے تمہارے پاس جمع کرو تم اللہ کے لیے. صحابہ نے جمع کرنا شروع کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچے کہ میں آج حضرت ابو بکر سے زیادہ آگے بڑھ جاؤں گا. اپنے گھر کی جائیداد، اپنا پیسہ سب آدھا کر دیے، لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے، اور اپنی جگہ مطمئن تھے کہ آج میں سب سے زیادہ آگے بڑھ جاؤں گا. آدھی چیزیں چھوڑے، آدھی چیزیں لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر کیا لائے ہو؟ اے اللہ کے رسول ہر چیز کو میں نے آدھی کر دیا ہے اور آپ کی خدمت میں لا کے رکھ دیا ہے. اب یہ سوچے کہ میں شاید سب سے زیادہ آگے بڑھوں گا. یہی سوال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر صدیق تم نے کیا کیا؟ انہیں کہا، اللہ کے رسول جو کچھ تھا میرے گھر کے اندر سب میں لا کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہوں، اور گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑایا ہوں. یہ سبقت تھی، کمپٹیشن تھا. حضرت سعد بن وقاص آپ جانتے ہیں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. 10 صحابہ ایسے ہیں جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری دی گئی. حضرت عبید اللہ بن جراح بھی جو ہے عشرہ مبشرہ میں ہیں. ایک دن بات چیت ہو رہی تھی دونوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں. حضرت عبید اللہ بن جراح نے کہا کہ میں ایمان لانے والا ہوں. سابقون الاولون، قرآن کہتا ہے سبقت لے جانے والے، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے. انہیں نماز پڑھتا ہے تو میں بھی نماز پڑھوں. میرا دوست مسجد میں اس کا دل اٹکا ہوا رہتا ہے، وہ عرش الہی کے سائے میں ہوتا ہے. میرا دوست جیسا مسجد جاتا ہے میں بھی جاؤں.
نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے, خدمت کرتا ہے کسی کی, یہ کمپٹیشن ہونی چاہیے. حضرت عبداللہ بن جراح نے کہا کہ میں سب سے پہلے ایمان لایا ہوں. حضرت سعد بن وقاص نے کہا نہیں بھائی میں تم سے پہلے ایمان لایا ہوں. انہوں نے کہا ظہر سے پہلے میں ایمان لایا, آپ نے مغرب کے بعد ایمان لایا تھا, میں پہلے ہوں آپ کے اندر. یہ کمپٹیشن تھا. تو قرآن کہتا ہے کہ اپنی زندگی میں نیکیوں کے کمانے میں آگے بڑھو, تم کوئی موقع مت چھوڑو, تم کسی کی مدد کرنے میں, کسی کی دعا لینے میں, کسی کے ساتھ احسان کرنے کے اندر. اور اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ الا مغفرتن, تم جو کچھ غلطیاں کرتے ہو, ایک فطری چیز ہے, غلطیاں ہو جاتے ہیں, اور وہ غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تمہارے اندر غرور آ جائے, گھمنڈ آ جائے, تکبر آ جائے, انانیت آ جائے, حظ بنس پہ فخر آ جائے, یہ خود کبھی آ جاتے انسان کی زندگی میں, یہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دیتا ہے. سابقو, آگے بڑھو, تم سبقت لے جاؤ تم. الا مغفرتن, تمہارے رب کی طرف سے مغفرت ہے, من ربکم. اب اس کے لیے کیا ہے؟ وہ جنت کی تڑپ تمہارے اندر ہونی چاہیے, وہ جنت کے نعمتوں کا حصول آپ کے اندر تڑپ ہونی چاہیے کہ مجھے وہ نعمتیں ملی. یہ دنیا کی نعمتیں تھوڑی مل جاتی ہیں, آرام مل جاتا ہے تو ہم کتنا خوش ہوتے ہیں. آخرت کے مقابلے میں, جنت کے مقابلے میں دنیا کی نعمتوں کا امیجن نہیں کر سکتے. قرآن کے الفاظ میں قرۃ اعین, تمہارا جو ہے وہم گمان, تمہارا ادراک, تمہارا سینس نہیں پہنچ سکتا کہ وہاں کی نعمتیں یہاں کی نعمتوں کے مقابلے میں کیا. لیکن ایسی نعمتوں کے لیے تمہاری کوشش ہونی چاہیے, ایسی نہیں ہے, اسٹرگل ہونی چاہیے, صبح شام مقصد حیات یہ ہونی چاہیے. اور جنتین, ایسی جنت. اب دیکھو اللہ نے سمجھائی مثال کے لیے, کیسی جنت ہے بھئی, کتنی بڑی ہوں گی, کتنی لمبی ہوں گی. قرآن نے صاف کہا ارضھا کارض السماء والارض, ایسی جنت جس کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان کی طرح. زمین کا احاطہ کر سکتے ہم, اس کا کونا گن سکتے ہم, آسمان کا کونا گن سکتے ہم. وہ جنت تمہیں ملنے والی ہے. یہ جنت کے لیے تمہاری کوشش بھی ہونی چاہیے, تمہاری محنت بھی ہونی چاہیے, تمہارا عزم ہونی چاہیے. اس کے لیے ایسی جنت جو ہے تمہارے لیے کی جا رہی ہے. اور یہ جنت کیا سب کو مل جائے گی؟ بھئی اللہ وعدہ کرا ہے, میں کچھ نماز پڑھ لیا, کچھ کر لیا, مل جائے گی. قرآن کے ایک ایک لفظ کو سمجھیے اب اللہ کے لیے. وہ عدت, یہ تیار کی گئی ہے, بنائی جا رہی ہے, ڈیکوریٹ کی جا رہی ہے, سواری جا رہی ہے. کن لوگوں کے لیے جنت؟ للذین آمنوا باللہ ورسولہ, جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں اور رسول پر ایمان لا کر اللہ کی باتیں اور اس کے رسول کی باتوں پر اطاعت کرتے, اپنی زندگی کو مقصد بنا لیتے ہیں. پھر اس کے بعد ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء, یہ جملے پہ غور کریے. یہ ہر ایک کو ملتا نہیں, یہ ہر ایک کو ملتا نہیں ہے, توفیق ہونا پڑتا ہے. آپ نیک کام کرتے ہیں, نیک کام کی اسٹرگل کرتے ہیں, آپ نیک بننا چاہتے ہیں, یہ اللہ کی مہربانی, اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا ہے. اگر آپ کو اللہ نے چن لیا ہے یہ کام کے لیے, سلیکٹ کر لیا ہے, یہ اللہ کا فضل ہے. آپ کسی برائی کو دیکھ کر آپ دل میں گھٹن محسوس کرتے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے, آپ بچ جاتے ہیں, یہ اللہ کا فضل ہے آپ کے اوپر, اللہ کی مہربانی ہے آپ کے اوپر. اللہ نے آپ کو چن لیا اپنے چہیتے بندوں کے اندر, جس کی وجہ سے آپ برائی سے بچ رہے ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء, اللہ اسی کو دیتا ہے جو اس طریقے سے اپنی زندگی کا مقصد بناتا ہے, اپنی زندگی کے لیے کوشش کرتا ہے, اسی کو ملتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں, مہربانی والے. تو اس آیت کے اندر کوششیں کرنی چاہیے, مقصد بھی ہونی چاہیے. ایک طالب علم یہ سوچے کہ بھئی میں پاس ہو گیا تو بس ہے. یہ ایک طالب علم سوچتا ہے کہ پاس ہونے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے, جو ہے فرسٹ اس میں پاس ہونا ہے. ایک اور طالب علم سوچتا ہے آج کی دنیا میں کمپٹیشن ہے, فرسٹ آنے سے بھی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, اور اس کا عزم بڑھنا چاہیے کہ میں دی بیسٹ بننا چاہ رہا ہوں.
سمجھے، بہت آگے پڑھنا ہے. یہ عزم جب بناتا ہے اس کے حساب سے وہ محنت کرتا ہے تو اسی حساب سے وہ جاتا ہے. اگر پہلے سے آپ سوچ لیے خالی پاس ہو گئے تو بس ہے تو آپ فیل ہو جاتے. پھر آپ فرسٹ کا سوچیں گے تو پاس ہو سکتے. آپ اپنے زندگی کو اونچے سے اونچا بنائیے، آپ اونچے سے اونچا جائیے. پہلے ہماری بدقسمتی ہے ہمارے بچوں کی بھی کہ ہمارے نظریات، ہماری سوچ بڑی محدود ہوتی ہے کہ بھئی اتنا کر لیے تو بس، یہ پڑھ لیے تو بس، امریکہ چلے گئے تو بس، گرین کارڈ مل گیا تو بس، ایک نوکری مل گئی تو بس. لمٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ کے عزائم اونچے رکھیے آپ، اور اللہ تعالیٰ لے کر جائے گا آپ کو. عزائم رکھ کے محنت نہیں کرے تو نہیں ہوتا. اس عزائم کے ساتھ محنت کرو، اپنا نشانہ ستاروں کو بناؤ اور اونچائی تک ضرور جائیں گے. یہ اللہ نے آپ کے اندر رکھی ہے، یہ نہیں رکھی نہیں ہے، آپ کے اندر ہے یہ چیز. پہلے عزائم بڑھائیے آپ، مجھے یہ بڑھنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے کچھ کرنا ہے. آج دنیا کہاں جا رہی ہے؟ اگر آپ اونچے سے اونچے مقام پہ جائے تو فائدہ کیا ہوگا؟ ایک اچھے انسان آپ بنیں گے، آپ کے خاندان کے لیے فائدہ مند ہوں گے، مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہوں گے، انسانوں کے لیے فائدہ ہوں گے، ملک کے لیے فائدہ مند ہوں گے. آپ ایک اچھے اونچے سے اونچے تعلیم حاصل کر کے اس ملک کی خرابیوں کو دور کر سکتے، آپ خاندان کے مسائل کو حل کر سکتے، آپ اپنے دوست و احباب جو پریشان ہیں ان کو حل کر سکتے. آپ عزائم ہونی چاہیے، بغیر عزائم کے نہیں ہو سکتا. آپ عزائم بنائیے. آپ میں بنوں گا تو یہ بنوں گا، میں کروں گا تو یہ کروں گا. اور ہمیشہ یہ سوچئے انسانیت کی بھلائی کے عزم سے آپ کام کریے، اللہ تعالیٰ آپ کو اوپر تک لے کے چلے جائے گا. انسانوں کی بھلائی کے لیے، جو انسانوں کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھتا ہے، اس کو عروج بھی دیتا ہے، وہ انسانیت کے لیے فائدہ مند. یہ عزائم ہونی چاہیے. تو اس آیت میں یہی کہا گیا ہے کہ نیکیوں کے بڑھنے میں آگے بڑھو. اب ایک کئی چیزیں ہیں. اسی طریقے کی ایک آیت ہے سورہ آل عمران میں، آیت 133، اس کو دو کو ملا کے پڑھیے آپ. وہاں پر ایک فہرست دی گئی ہے، ایک نمبر وائز احکام دیے گئے ہیں کہ آگے بڑھنے کے لیے آپ کو کیا کام کرنا چاہیے. اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلکم الی ما یرفع اللہ بہ الدرجات، میں کیا تم کو نہیں بتاؤں کہ اللہ کے پاس تمہارے مرتبات بلند ہو جائیں، تم اللہ کے چہیتے بن جائیں، نیکیاں میں حاصل بڑھ جائیں. کئی چیزیں اللہ کے رسول نے گائیڈ لائن دی ہماری. کیا میں وہ چیز نہ بتاؤں تمہیں کہ تمہارے درجات اللہ کے پاس بلند ہو، تمہارے چرچے ہو، فرشتوں میں تمہارے تذکرے ہو. صحابہ نے فرض کیا، نام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کیا ہے ہمیں بتائیے آپ. نمبر 1، نمازیں روزے پڑھ لیے. نمازیں روزے پڑھ ہونا ہی چاہیے، نمازوں میں کوئی رعایت نہیں ہے. لیکن یہ بھی غلط ہے کہ ہم نماز پڑھ لے کے بہت نیک بن گئے ہیں. ہم نماز پڑھ لے کے اپنے آپ کو بڑے دعوے دار کہہ رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے. نماز روزہ تو آپ کو ایک لائن کی طرف ایک بیلنس رکھنے کے لیے ہے. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں انہیں بتاؤں؟ صحابہ نے کہا کیا چیز فرمائی؟ تحلم علی من جہل علیک، دیکھو تمہارے ساتھ کوئی آدمی جہالت کرے، گالی دے دیے، غصے سے کچھ بول دیے، کلاس میں کوئی دوست بول دیا، کوئی ساتھی بول دیا، اپنا بھائی بول دیا، اپنے رشتہ دار بول دیے. دیکھو اب جہالت پہ کوئی آدمی کچھ بول دیا، یہاں آنا مطلب کہ انہوں بولے ہیں میں بھی کم ہوں کیا، میں انتقام لوں. آج اس بنیاد پر ہمارے خاندان ٹوٹے ہوئے ہیں، مہینوں ہمارے دوستیاں بند ہو گئی. دشمنی کی انتہا یہ ہوتی ہے موقع محل آنے پر بدلے کی کوششیں ہوتی ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے درجات اگر بلند ہونا ہے، تمہارے ساتھ جو جہالت برتتا ہے اس کے ساتھ آپ اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو. آپ دل میں مت رکھو. آپ ہوتے ہیں ایک کلاس میں ہیں، ایک جگہ پڑھتے ہیں، کوئی آدمی کچھ بول دیتا ہے، کوئی دوست بول دیتا ہے، اسے انتقامی جذبہ نہیں ہونی چاہیے. معاف کرنے کی عادت ڈالیے. آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. آپ اس کے ساتھ اچھا موقع ہے تو پیش کرو. آپ
معاف کر دو اس کو. آپ بھی جہالت میں ہوں گے تو علم کا کوئی مقصد نہیں, آپ میں اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تمہارے ساتھ جہالت برتے اس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرو. دوسری چیز وَتَعْفُوا عَنْ ظَلَمَكَ, اگر کوئی آدمی تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے, مار دیا, غصہ کر دیا, کچھ گالی دے دیا, گریبان پکڑ لیا, کچھ آپ کی چیز کو نقصان پہنچا دیا, آپ اس کو معاف کر دو, تھوڑا معاف کر دو. آپ انسان ہے, معاف کر دیا. آپ بھی اتنے غلطیاں زندگی میں کیے ہیں, اگر اللہ تعالیٰ پکڑے تو ہم بچ نہیں پائیں گے. اور یہ سوچو اللہ ہمارے غلطیوں کو اگر معاف کرنے کا ہے تو دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرو. آپ دوست کے ہو, رشتہ داروں کے ہو, بھائی غلطیاں ہوئے معاف کرو. آپ معاف کرنے کی عادت ڈال. نیک کردار, سورہ اعراف پڑھیے, آخری رکوع سورہ اعراف, بڑا اہم رکوع ہے. اس میں پورے نمبر وائز دیے گئے ہیں کہ اس میں بڑے احکام دیے گئے ہیں کہ ایک نیک, ایک دائی, ایک دین کا کام کرنے والا ہر مسلمان اس کے کیا کیریکٹرز ہونی چاہیے. تو تمہارے ساتھ جو یہ کرتا ہے اس کے ساتھ جو ہے معاف کرو. تیسری چیز وَتُعْتِي مَنْ حَرَّمَكَ, اگر کوئی آدمی تم کچھ دیتا نہیں ہے, کچھ مفت آیا دیا, کچھ گفٹ نہیں دیا, کچھ موقع پہ نہیں دیا, اب یہ مت سمجھو کہ میں بھی نہیں دوں گا. ہمارے رشتہ دار انہوں نے نہیں بلائے, میں بھی نہیں بلاؤں گا. موقع پہ ہم کو نہیں بولے, ہم نہیں بولیں گا. جو آدمی تم کو محروم کرتا ہے اسے آگے بڑھ کے دو, تم ساری کدورتیں دور ہو جائیں گی. یہ مرتبہ درجات بلند ہوتی. چوتھی چیز وَتَصِلُوا مَنْ قَطَعَكَ, جو آدمی تم سے کٹ رہا ہے اسے تم جڑنے کی کوشش کرو, سلام کرو. بھائی انہوں سلام نہیں کرے تو میں کہیں کو نہیں کروں, انہوں پہلے کرنا میں کرنا. انہوں جھکنا, جھکنے کا لفظ ہم جھکتے نہیں بولتے. ارے یہ نہیں جھکنا یہ شیطان کی علامت ہے, جھکنا تو اللہ کے نیک بندوں کی علامت ہے. یہ عاجزی و انکساری خدا کے بندوں کی علامت ہے. جھکنا, غرور, گھمنڈ, یہ سب چیزیں جو غرور کی بات ہے وہ شیطان کی فطرت ہے. ہمیں نیک فطرت چاہیے. جو آدمی جو ہے ہم سے کٹتا ہے اسے جڑنے کی کوشش کرو. اور یہی باتیں ہیں. اور اس کے بعد 11 اور باتیں ہیں جو سورہ آل عمران میں ہے. انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ اس کا کنٹینیوشن رہے گا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا